اسی طرح کی یعنی دوبارہ ایک آیت میں خدا و تعالیٰ یہی اعلان کرتے ہیں، سورہ شعراء کی 20 نمبر آیت، من کان یرید حرث الآخرہ نزد لہ فی حرثہ، جو بھی آخرت کی کھیتی چاہتا ہے ہم اس کے آخرت میں دیتے ہیں اور زیادہ بھی دیتے ہیں۔ عمل تو کرتے ہیں، آخرت کے لیے ہو آخرت دیتے ہیں اور زیادہ بھی دیتے ہیں۔ من کان یرید حرث الآخرہ نزد لہ فی حرثہ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا، لیکن کوئی آخرت نہیں، دنیا چاہتا ہے اس کے برخلاف، نؤتہ منہا دے دیں ہم اس کو دنیا، وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، لیکن آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے، آخرت میں وہ محروم ہو جائے گا۔ لیکن یہ انسان ہے، انسان کے اندر کیا ہے؟ خداوند عالم نے حرص طمع یہ چیزیں رکھی ہیں، ان کو کیا کہتے ہیں؟ اسی دنیا میں خرید کرتا ہے۔ اب خداوند عالم سورہ قیامہ کی 20 اور 21 نمبر آیت میں فرماتے ہیں انسان کی طبیعت ایسی ہے، کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ، انسان کیا کہتے ہیں؟ عاجلہ، اس دنیا کو پسند کرتا ہے، دنیا سے محبت ہے، کہیں پہ جا رہا ہے تو کیا ہے؟ فوراً فیصلہ کرتے ہیں دنیا میں کیا ملے، آخرت کی سوچتا ہی نہیں۔ کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ، آخرت کو کیا کیا ہے؟ بس سے پوچھ ڈال دیا ہے، آخرت کی فکر ہی نہیں ہے اس کو۔ یا اسی طرح سورہ اعلیٰ کی 16 اور 17 نمبر آیت میں فرماتے کیا؟ بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکہ آپ لوگوں نے تو دنیا کی زندگی کو آباد کیا ہے، دنیا کو ہی بنانے کی فکر میں۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، آخرت آپ کے لیے بہتر بھی ہے اور ہمیشہ رہنے والی، لیکن اس کے باوجود بل تؤثرون الحیات الدنیا، آپ لوگوں نے دنیا کی زندگی آباد کی۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ، یہ تمام آسمانی کتابوں میں ہم نے لکھ دیا کہ آپ لوگوں کے لیے آخرت بہتر بھی ہے اور ہمیشہ رہنے والی، لیکن اس کے باوجود آپ لوگ دنیا کے پیچھے چلے، لیکن دنیا کے پیچھے چلے تو خدا کہتے ہیں ٹھیک ہے میری سنت ہے، دنیا دوں گا آخرت سے محروم ہوں گے، لیکن آخرت کے پیچھے جائیں گے، آخرت آباد کریں گے، خدا کی سنت یہ ہے کہ آخرت بھی دوں گا، دنیا بھی آباد ہوگی۔ یہ خلاصہ کریں گے آخری جو روایت عجیب انداز میں مولا کائنات نہج البلاغہ کی 269 نمبر حکمت میں بیان کرتے ہیں۔ واقعاً آج ہم جو کوشش کرتے ہیں، ہر بندہ صبح جاگنے کے بعد کوشش کرتے ہیں، کس لیے کرتے ہیں؟ دنیا کے لیے کرتے ہیں، نتیجہ ہے آخرت کے لیے کریں تو کیا نتیجہ؟ یہاں پہ مولا بیان کرتے ہیں، مولا کائنات بیان کرتے ہیں الناس فی الدنیا عاملان، لوگ اس دنیا میں دو قسم کے ہیں، عمل کرنے والے اس دنیا میں دو قسم کے ہیں، عامل عمل فی الدنیا للدنیا، ایک گروہ ایسا ہے جو دنیا میں عمل کرتا ہے، کوشش کرتا ہے دنیا کی خاطر، اب کیا ہوتا ہے اس کا انجام؟ قد شغلتہ دنیاہ عن آخرتہ، دنیا نے اس کو اتنا مشغول کیا کہ آخرت کو فراموش کر چکا ہے۔ یخشی علی من یخلفہ الفقر، وہ دنیا کے لیے کام کرتا ہے، اس کا کیا انجام کیا ہوتا ہے؟ وہ ہمیشہ ڈرتا ہے، یخشی علی من یخلفہ الفقر، اپنے بعد والوں کی فقر و تنگدستی پہ ڈرتا ہے، میرے بچے کیا کھائیں گے، میرے خاندان والے کیا کھائیں گے، بیوی بچوں کے لیے کماتا ہے وہ، اسی فکر میں جو دنیا کے لیے کام کرتے ہیں نا، آٹومیٹک اس کے ذہن میں کیا ہوتا ہے؟ یہ بات آتی ہے، وہ خوف و ہراس کیا ہے لائق ہوتا ہے، خوف و ہراس اس کے اندر کہ میرے دوسروں کے، میرے بچوں کی کیا ہے دنیا کیا ہوگی، وہ صرف دنیا کی فکر کرتے ہیں دوسروں کی۔ یخشی علی من یخلفہ الفقر ویامن علی نفسہ، اپنے بارے میں مطمئن ہے، اپنی فکر نہیں کرتا ہے، بچوں کی فکر میں باقاعدہ بینک بیلنس بناتا ہے، گاڑی لیتا ہے، زمین لیتا ہے، مکان بناتا ہے، کیا ہو گیا؟ بچے کیا کریں گے، اسی فکر۔ اب مولا کیا کہتے ہیں انجام؟ فیفنی امورہ فی منفعت غیرہ، جو دنیا میں دنیا کے لیے کام کرتا ہے، مولا فرماتے ہیں اس نے اپنی عمر کو ضائع کیا دوسروں کے فائدے کے لیے، فیفنی امورہ فی منفعت غیرہ۔ اب ایک شخص ایسا ہے عامل عمل فی الدنیا لما بعدہا، ایک گروہ ایسے ہے جو دنیا میں عمل کرتا ہے، دنیا کے بعد آخرت کے لیے عمل کرتا ہے، آخرت کے لیے عمل کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ خدا کی سنت ایسی ہے، یعنی یہ باقاعدہ طور پہ ہوتا ہے، حقائق ایسے عامل عمل فی الدنیا لما بعدہا، جب آخرت کے لیے عمل کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ فجاءہ الذی من الدنیا بغیر عمل، جو دنیا میں اس کا حصہ ہے وہ بغیر عمل کے ملتا ہے، آخرت کے لیے عمل کرتا ہے تو
دنیا میں جو تھک کے ہار کے جو حاصل کرتے ہیں وہ بغیر عمل کے ملتے ہیں۔ یہ تجربہ بھی ہوا ہے۔ جو لوگوں نے آخرت آباد کرنے کی فکر کی ہے، دنیا کے جتنے لذتیں ہیں، جتنا جو دنیا میں نعمتیں آسائشیں وہ بغیر عمل کے ملتے ہیں۔ ابھی خصوصاً طلاب کو دیکھیں، وہ پوری زندگی تو پڑھتے ہیں، 40 سال 45 سال تو صرف دوران تحصیل ہے، 70 سال تک تو وہ پڑھتے ہیں، لیکن پڑھائی کے دوران وہ کوئی کام کاج بھی نہیں کرتے، آرام سے پڑھتے ہوئے وہ تمام نعمتیں حاصل کرتے ہیں جو عام لوگ نہیں کرتے۔ وہ آسانی سے ملتا ہے انسان کو۔ اس وقت دیکھیں ہمارے مدارس میں ماشاءاللہ آرام سے پڑھتے ہیں، اور صبح صبح دیکھا تو وہ بندے جو تھا کہ ہارے کام کرنے والے بکرے لے کے آتے ہیں کہ یہ اگر صاحب اس کو ہم نے عقیقے کے طور پہ لائے ہیں، خدائی کے طور پہ لائے ہیں، اس پہ لائے ہیں۔ بکرے کا گوشت آرامی آسان و سکون سے ملتا ہے اس وقت، 2200 کا کلو 2300 کا کلو آرام سے بچے کھاتے ہیں۔ ہمارے مدرسے میں وہاں دیکھتے ہیں دن میں 2 بکرے 3 بکرے وہاں پہ آتے ہیں۔ یہ کیا خود مولا فرماتے ہیں، حقائق کیسے ہیں؟ جو دنیا کے ماں باپ کے لیے عمل کرے۔ اس وقت دیکھیں آیت اللہ العظمہ وحید خراسانی دامت ذلو 105 سال عمر ہے اس کی، اس وقت کتنے سارے اس کے خادم بیٹھے ہیں، اس کی خدمت میں حاضر ہیں، نائب امام بن کے آرام سے زندگی گزارتے ہیں۔ 105 سال کتنی پاک و صاف زندگی گزارے ہیں۔ اس وقت دیکھیے آیت اللہ العظمہ سید علی سستانی کو دیکھیے، 97 سال عمر، 97 سال عمر میں ہمارے ادھر ویل چیئر میں اس کو صرف کیا ہے کوئی کھانا دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا، یہ دنیا کو چلاتا ہے، کیونکہ دنیا آخرت کے لیے کام کیا، دنیا ایسے ہی مل گیا۔ آیت اللہ العظمہ سید علی خامنائی کو دیکھیں، ایک مرجع تقلید، ایک نائب امام، ان کے اشارے پہ دنیا ہلتی ہے، کتنے 87 سال عمر ہے۔